السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا دوسرا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے شمال مشرقی امریکہ میں آنے والے سیلابوں میں ہونے والے جانی نقصان پر امریکی صدر سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ نے افغانستان سے سول باشندوں کے انخلاء میں قطر کے فعال کردار پر صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اور قطر کے ایلچی اقتدار کی پرامن منتقلی اور امن کی بحالی کے لیے طالبان کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے دوست ملک ریاستہائے متحدہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کے نام ان کے ملک کے شمال مشرقی علاقوں میں آنے والے سیلابوں میں ہونے والے جانی نقصان پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ اپنے پیغام میں صاحب سمو امیر نے زخمیوں کی جلد از جلد شفا یابی کی تمنا کا بھی اظہار کیا ہے۔ یہ سیلاب ایڈا نامی سمندری طوفان کے نتیجہ بتائے جاتے ہیں۔ قطر افغانستان کے حالات میں ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے اور افغانستان سے متعلق اس کے ساتھ رابطوں اور کوارڈینیشن کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ اس ضمن میں صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے دوست ملک یونائیٹڈ کنگڈم کے وزیر خارجہ جناب ڈومینک ریب نے ملاقات کی ہے، جس میں افغانستان کے موجودہ حالات پر گفتگو کی گئی۔ برطانوی وزیر خارجہ نے یونائیٹڈ کنگڈم کی جانب سے صاحب سمو امیر کا شکریہ ادا کیا کہ قطر نے افغانستان سے سول باشندوں کے انخلاء میں بہت فعال انداز میں حصہ لیا ہے اور وہ افغانستان میں امن کے عمل میں مسلسل کوشاں ہے۔ اسی کردار اور انہی کوششوں کے ضمن میں نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی اور UK کے وزیر خارجہ جناب ڈومینک ریب کے درمیان افغانستان کے حالات پر مذاکرات ہوئے ہیں۔ ان کی مشترکہ اخباری کانفرنس میں نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے زور دے کر کہا ہے کہ قطر افغان فریقوں کے درمیان ایک غیر جانبدار ثالث کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا، اور یہ کہ افغانستان سے متعلق بین الاقوامی اتفاق رائے کے مزید فروغ کے لیے کوششیں جاری رکھی جانی چاہیے۔ بین الاقوامی سطح پر انسانی بحرانوں میں قطر کی جانب سے مسلسل کی جانے والی مدد میں قطر کا تیسرا طیارہ بھی کابل کے ہوائی اڈے پر پہنچ گیا ہے۔ وزیر خارجہ کے خصوصی ایلچی ڈاکٹر مطلق بن ماجد القحطانی اس طیارے کے ذریعے وہاں پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے ہوائی اڈے پر اپنے دیے گئے بیان میں زور دے کر کہا ہے کہ کابل کے ہوائی اڈے اور دوسرے ہوائی اڈوں کے ذریعے انسانی امداد پہنچانے کے لیے انسانی گزرگاہیں کھولنا ضروری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دارالحکومت کے ہوائی اڈے کو قابل استعمال بنانے کے 3 محور ہیں، اور قطری ٹیکنیشینز نے گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران بہت محنت کی ہے تاکہ فضائی جہاز رانی وہاں دوبارہ شروع ہو سکے۔ سیاسی ٹریک کے حوالے سے ڈاکٹر مطلق القحطانی نے بتایا کہ وہ طالبان کے ساتھ سیاسی موضوعات پر مذاکرات کریں گے، جن میں اقتدار کی پرامن منتقلی اور افغانستان میں امن کی بحالی کے موضوعات بھی شامل ہیں۔ ملک میں ایک قطری مریضہ کو پھیپھڑا لگانے کا پہلا اور کامیاب آپریشن کیا گیا ہے۔ قطر کے اس طبی کارنامے پر وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے قطر کی اس میڈیکل ٹیم پر اپنے فخر و اعتزاز کا اظہار کیا ہے کہ اس نے ایک قطری خاتون کو پھیپھڑا لگانے کا کامیاب اور پیچیدہ آپریشن کیا ہے۔ وزیر اعظم نے اپنی ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ قطر کی
یہ اپنی نوعیت کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ اہم میڈیکل اچیومنٹ اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ قطر میں میڈیکل کا شعبہ گزشتہ کچھ عرصے میں کتنی زیادہ ترقی کر چکا ہے، اور امید کی جاتی ہے کہ مزید کامیابیاں بھی حاصل کی جائیں گی۔ اسی طرح قطر کی وزیر صحت ڈاکٹر حنان محمد الکواری نے بھی کہا ہے کہ قطر میں پھیپھڑا لگانے کا پہلا آپریشن بہت بڑی کامیابی ہے، اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہاں مریضوں کی اسپیشلائزڈ کیئر اور دیکھ بھال اور سرپرستی کتنی اعلیٰ سطح تک پہنچ چکی ہے۔ دراصل وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک کی سوسائٹی میں کورونا وائرس کے مزید 122 کیسز اور مسافروں میں 71 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں، جبکہ 204 اور مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح یہاں اس وبا سے شفا پانے والے مریضوں کی کل تعداد اب 2,30,168 ہو گئی ہے۔ اب تک یہاں لوگوں کو اینٹی کووڈ-19 ویکسین کی 4,501,397 ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ قطر میں اگلے ماہ اکتوبر کی 2 تاریخ کو مجلس شورا کے پہلے انتخابات کرائے جا رہے ہیں۔ کل جمعرات کے روز جہاں ان انتخابات میں بطور امیدوار حصہ لینے والوں کے ناموں کی ابتدائی فہرستوں پر اعتراضات اور شکایات وصول کرنے کا مرحلہ ختم ہو گیا، اب اس ماہ کی 15 تاریخ کو امیدواروں کے ناموں کی حتمی فہرست جاری کر دی جائے گی، اور اس کے ساتھ ہی اور اسی دن پھر الیکشن کیمپین یعنی انتخابی مہم کا آغاز ہو جائے گا۔ مجلس شورا کے انتخابات کی تیاریوں کے مختلف مراحل کے بارے میں انتخابات کی نگران کمیٹی میں میڈیا کمیٹی کے سربراہ بریگیڈیئر عبداللہ خلیفہ المفتاح نے بتایا ہے کہ ان کی کمیٹی نے تمام امیدواروں کو ان کے مالی اخراجات کی نگرانی کرنے والی کمیٹی کے کاموں، ووٹنگ کے دن ہر امیدوار کے حقوق اور مجلس کے انتخابات سے متعلقہ دوسرے تمام قوانین سے آگاہ کر دیا ہے۔ اب ایک مرتبہ پھر افغانستان کا رخ کرتے ہیں۔ طالبان تحریک کے ذریعوں نے کہا ہے کہ تحریک کے سیاسی دفتر کے سربراہ ملا عبدالغنی برادر اگلی افغان حکومت کے سربراہ ہوں گے۔ دوسری جانب ریاست پنجشیر میں طالبان کے جنگجوؤں اور ایک مقامی لیڈر احمد مسعود کے وفادار مسلح اشخاص کے درمیان زبردست جھڑپیں ہوئی ہیں۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بتایا ہے کہ تحریک کے جنگجو اس مسلح تنظیم کے ساتھ مذاکرات کی ناکامی کے بعد پنجشیر میں داخل ہو گئے ہیں، اور انہوں نے اپنے مخالفین کو بھاری نقصان پہنچایا ہے۔ ادھر امریکہ نے کہا ہے کہ افغانستان میں اس کے تمام فوجی آپریشنز اب ختم ہو گئے ہیں۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیڈ برائس نے کابل کے ہوائی اڈے کی رننگ کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ اس اثناء میں یورپی یونین ان اخلاقی کارروائیوں کی سرپرستی اور اس بات کی ضمانت کے لیے طالبان کے ساتھ رابطے قائم کر رہی ہے کہ نئی افغان حکومت سیکیورٹی، امن و سلامتی اور حقوق انسانی سے متعلق اپنے وعدے پورے کرے گی۔ یورپی یونین نے افغانستان کے حالیہ واقعات کے بعد اب جوائنٹ ملٹری فورس کے منصوبے کو دوبارہ زندہ کرنے کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ اسرائیل کے وسطی حصے کے باشندوں نے بتایا ہے کہ وہاں ایک زبردست دھماکے کی آواز سنی گئی ہے۔ ادھر شام نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل نے دمشق کے قریب ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے ہیں۔ اس نے کہا کہ ایئر ڈیفنس نے ان حملوں کو روک دیا اور کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ادھر سیکیورٹی کے ایک لبنانی ذریعے نے بتایا ہے کہ لبنان میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ اسرائیلی فوج نے اعلان کیا ہے کہ شام سے اسرائیل کی جانب زمین سے فضا میں مار کرنے والا ایک راکٹ داغا گیا ہے جو بحر روم کے اوپر فضا میں پھٹا ہے، اور اس کے کچھ ٹکڑے زمین پر بھی ملے ہیں۔ لیبیا کے دارالحکومت طرابلس میں 2 مسلح طاقتوں کے درمیان زبردست لڑائی شروع ہو گئی ہے،
اور مشرق و مغرب کے گروپوں کے درمیان 1 سال پہلے لڑائی بند ہو جانے کے بعد یہ اب تک کی سب سے شدید جھڑپیں ہیں۔ عینی شاہدوں کا کہنا ہے کہ اس لڑائی میں درمیانے درجے کے اور پھر ہلکے ہتھیار استعمال کیے گئے ہیں۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال کتنی کمزور ہو چکی ہے۔ مقبوضہ مغرب کنارے کے شہر نابلس کے جنوب میں واقع بیٹا نامی قصبے میں قابض اسرائیلی فورسز کے ساتھ مقابلوں میں 20 سے زیادہ فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں۔ ان میں سے 3 فلسطینی ربر میں لپٹی ہوئی معدنی گولیوں سے زخمی ہوئے ہیں۔ 15 اشخاص آنسو گیس سے دم گھٹنے کے شکار ہوئے۔ اور نیو یارک اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں ایڈا نامی طوفان کی وجہ سے اچانک ہونے والی زبردست اور تاریخی بارشوں اور سیلابوں میں 40 سے زیادہ اشخاص ہلاک ہو گئے ہیں۔ وہاں کی انتظامیہ اس علاقے میں ایمرجنسی نافذ کر چکی ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ نور۔ آپ دیکھ رہے تھے قطر نیوز ٹوڈے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹک لگی ہوگی۔ اسی طرح کے ویڈیو پاتے رہنے کے لیے نور ٹائم 24/7 یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو شیخ نور پیج کو لائک کیجیے اور فالو کیجیے تاکہ میں جیسے ویڈیو اپلوڈ کروں آپ تک پہنچ جائے۔ شکریہ۔